تاریخ میں کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ ہی بدل دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے۔ یہ کہانی ایک شخص کی سچ کی تلاش سے شروع ہوتی ہے اور ایک ایسے مشن پر پہنچتی ہے جس نے اربوں انسانوں کی زندگیوں کو متاثر کیا۔ تو چلیے اس غیر معمولی واقعے کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ یہ سوال شاید اتنا ہی پرانا ہے جتنی خود انسانیت۔ آخر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا خالق کون ہے؟ یہ وہ تڑپ ہے جو ہر دور میں انسان کو بے چین رکھتی ہے۔ آج کی ہماری کہانی بھی اسی سچ کی کھوج کے بارے میں ہے۔ تو اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے مکہ کے قریب ایک پہاڑ سے۔ یہاں ایک شخص ہے جو اپنے معاشرے کے حالات سے بے چین ہو کر جوابات کی تلاش میں تنہائی اختیار کرتا ہے۔ نبوت کے اعلان سے بہت پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا مکہ الامین اور الصادق کے نام سے جانتا تھا، یعنی امانت دار اور سچا۔ وہ ایک کامیاب تاجر تھے، لیکن وہ اپنے ارد گرد پھیلی جہالت، ناانصافی اور بتوں کی پوجا سے سخت پریشان رہتے تھے۔ ان کے دل میں ایک بے چینی تھی، ایک تڑپ تھی، اور اسی روحانی سکون کی تلاش انہیں اکثر شہر کے شور سے بہت دور لے جاتی تھی۔ اور ان کی منزل ہوتی تھی جبل نور، یعنی روشنی کے پہاڑ پر موجود ایک چھوٹی سی غار ہرا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ کئی دن اور راتیں اکیلے کائنات اور اس کے بنانے والے پر غور و فکر کرتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ اور پھر اسی تنہائی اور گہری سوچ کے عالم میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے ہر چیز کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ان کی خاموش عبادت ایک حیرت انگیز، ایک ڈرامائی ملاقات میں تبدیل ہونے والی تھی۔ یہ رمضان کے مہینے کی ایک رات تھی۔ وہ عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک انہیں اپنے سامنے ایک ایسی ہستی نظر آئی، ایک ایسی موجودگی کا احساس ہوا جو انہوں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ کوئی عام ہستی نہیں تھی، یہ تھے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے وہ سب سے مقرب فرشتوں میں سے ایک، جن کی ذمہ داری ہمیشہ سے اللہ کا پیغام اس کے نبیوں تک پہنچانا رہی ہے۔ اور اب آتا ہے اس ملاقات کا وہ مرکزی لمحہ، وہ نقطہ جہاں سے تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ جب فرشتے نے اللہ کی طرف سے پہلا حکم پہنچایا، صرف ایک لفظ جس نے ایک نئے دور کی بنیاد رکھی۔ فرشتے نے ایک پرجلال آواز میں کہا، اقرا، یعنی پڑھ۔ اب سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امی تھے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان کے لیے یہ حکم کتنا حیران کن ہوگا۔ انہوں نے بڑی سادگی سے جواب دیا، ما انا بقاری، مطلب میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس جواب پر فرشتے نے انہیں اپنے بازوؤں میں لے کر اتنی زور سے پھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ ان کی طاقت ختم ہو رہی ہے۔ پھر چھوڑ دیا اور دوبارہ وہی حکم دیا، پڑھو۔ یہ عمل ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ 3 بار دہرایا گیا، اور ہر بار دباؤ پہلے سے زیادہ شدید تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ جو پیغام آنے والا ہے اس کا بوجھ کتنا زیادہ ہونے والا ہے۔ اور تیسری بار اس شدید ترین دباؤ کے بعد فرشتے نے اللہ کے وہ الفاظ پہنچائے جو قرآن کی سب سے پہلی آیات بنی، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں علم چند لوگوں کی میراث تھی، وہاں پہلے پیغام کا آغاز ہی پڑھنے کے حکم سے ہونا یہ خود ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ تو یہ غیر معمولی، یہ مافوق الفطرت تجربہ تو ہو گیا، لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی وہ خوشی یا سکون کی نہیں بلکہ شدید خوف اور حیرت کی تھی۔ ذرا اس فرق کو دیکھیے۔ پہاڑ پر چڑھنے والا شخص ایک متلاشی تھا جو جواب ڈھونڈ رہا تھا، اور پہاڑ سے اترنے والا شخص اب ایک پیغمبر تھا جس کے کاندھوں پر ایک بھاری پیغام کا بوجھ تھا۔ جاتے ہوئے وہ غور و فکر میں تھے، آتے ہوئے وہ خوفزدہ تھے۔ ایک ہی رات میں سب کچھ بدل چکا۔ اور اس عظیم واقعے کے بعد کہانی ایک بہت ہی انسانی، بہت ہی ذاتی پہلو کی طرف آتی ہے، یعنی شدید خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں تسلی اور سہارے کی ضرورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس تجربے کی شدت سے دھڑک رہا تھا، جسم کانپ رہا تھا۔ وہ سیدھا گھر پہنچے اور اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے صرف اتنا کہا، زملونی زملونی، یعنی مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ جب آپ نے کچھ سنبھلنے کے بعد سارا واقعہ سنایا تو حضرت خدیجہ نے ایک لمحے کا بھی شک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو الفاظ کہے وہ تاریخ کا حصہ بن گئے۔
انہوں نے آپ کی کردار کی گواہی دی اور کہا کہ جس شخص کے اخلاق اتنے بلند ہو اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ صرف تسلی نہیں تھے، یہ اس نئے پیغام پر ایمان لانے والی سب سے پہلی گواہی تھی۔ تو اس پورے واقعے سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ چند باتیں بہت واضح ہیں۔ پہلی یہ کہ سچائی کی خالص نیت سے کی گئی تلاش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ دوسری کہ اس دین کی بنیاد علم یعنی پڑھنے پر رکھی گئی۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات کہ کتنے ہی بڑے الہی مشن کے لیے کیوں نہ چن لیا جائے، انسان کو مشکل وقت میں انسانی سہارے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا واقعی ایک لفظ، صرف ایک لفظ اقرا میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ آنے والی صدیوں کے لیے تاریخ کا رخ ہی موڑ دے؟ اس واقعے کی روشنی میں یہ بات غور طلب ہے۔